خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليظهره على الدين كله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ میں تسلسل کے ساتھ سورۃ آل عمران کے دروس کا سلسلہ تھا. اسی کی ایک شاخ تاریخ اسلام کی ایک نابغہ روزگار شخصیت کہ آج بر صغیر کے اندر 1000 سال گزرنے کے باوجود بدن اسلام کے اندر جو روح اور حرارت اور تازگی جو اب تک موجود ہے اس کے فروغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی نشر کے لیے جن اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب بندوں نے انتھک محنت کی اور جن کو اللہ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے اور اظہار دین اور غلبہ دین کے لیے جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تجویز فرمایا، ان شخصیات میں ایک بہت بڑا طبقہ بلکہ اصل الاصول طبقہ بر صغیر میں نشر اسلام اور فروغ اسلام کے اندر حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کا ہے. رجب شریف کا مقدس مہینہ آنے کے ساتھ ہی ذہنوں کے اندر ان بزرگ اور برتر شخصیات کے لیے تکریمی اور تحسینی جذبات انسان کے ذہن کے اندر، ایک مومن کے ذہن کے اندر برانگیختہ اور امنڈ آتے ہیں. اور وہ شخصیات کہ جن کے صدقے آج ہمیں ایمان کی دولت اور دین کی دولت اور اللہ اس کے رسول سے محبت اور تعلق اور اتباع کی نسبت نصیب ہوئی. رجب شریف کا یہ مہینہ ان برگزیدہ ہستیوں کو سلام پیش کرتا ہے اور اس مہینے کے آنے کے ساتھ ہی ہمارا ذہن ان عظیم ہستیوں کے لیے، ان کی تکریم، ان کے اعزاز، ان کے احسان پر تشکر کے لیے بیدار ہو جاتا ہے. اور رجب شریف کی ابتدائی تاریخوں میں بر صغیر کی وہ عظیم ہستی کہ جن کی ہمت اور جن کی کوششوں سے 1000 سال ہونے کے باوجود اسلام کی اس چمن کے اندر یہ تازگی اور شادابی موجود ہے. میری مراد حضور شیخ الاسلام المسلمین زبدۃ المحدثین شیخ المشائخ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق والدین سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. آپ تاریخ اسلام کا وہ عظیم اثاثہ ہیں اور خدمت دین کے اس داعی اور عظیم مبلغ کا نام ہے کہ قیامت تک امت آپ کو سلام پیش کرے گی. بر صغیر پاک و ہند ہی نہیں بلکہ بر صغیر کے اندر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہاں تک کہ ترک تک کے علاقے، ان تمام علاقوں میں اور بالخصوص بالعموم تو یہ تھا، بالخصوص افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے موجودہ بھارت کے اس پورے خطے میں جو اگر آپ اندازہ لگائیں تو پوری دنیا کے اندر اس وقت 1 ارب 60 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے. اور قریبی شناخت اور دور اور تعداد کی گنتی کے اعتبار سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب 7 ارب کے لگ بھگ لوگ اس یونیورسل، اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں موجود ہیں جو اپنی زندگی گزارتے ہیں. 7 ارب
کچھ ریشو اس کا گھٹ بھی جاتا ہے، کچھ بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو اس وقت اس زمین پر 7 ارب انسان موجود ہیں، لگ بھگ اس سے کم و بیش تعداد ہو سکتی ہے، اور اس میں تقریباً 1 ارب 60 کروڑ یا اس سے کم یا کچھ اس سے زیادہ مسلمان ہیں۔ تو یہ بات کہنا بالکل بجا ہوگی کہ اگر 1 کروڑ سے 1 ارب سے 60 کروڑ تک کا بھی اگر آپ ریشو لیں تو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور افغانستان، یہ مسلمانوں کا ایک مجموعی اعتبار سے یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ یہ 45% سے زیادہ اس ریشو کے اندر مسلمان اس خطے پر آباد ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ انڈونیشیا مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن میں بے اعتبار افراد اور کثرت کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی زیادہ تعداد، آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے 24 کروڑ کے قریب یہاں پر مسلمان ہیں، اور اس کے لگ بھگ مسلمان جو ہے کہ وہ بھارت کے اندر موجود ہیں، اور اس سے تھوڑا کم اگر آپ دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش اور افغانستان کا یہ ریشو نکلتا ہے۔ تو 1 ارب 60 کروڑ لوگوں کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو یہ 35 سے 45% تک کا حصہ مسلمانوں کا اس خطے کے اندر آتا ہے۔ اب اگر اسی خطے کو لے لیا جائے اور اسی کو اس خطے کے اعتبار سے 100% کاؤنٹ کیا جائے تو اس میں تاریخ کا ایک طالب علم اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتا، اور ان 1000 سال تک کی تاریخ کے سامنے اپنے گھٹنوں کو رکھ کر اسلام کو سمجھنے والا طالب علم اور تاریخ کے تسلسل، شب و روز، پیچ و خم اور نشیب و فراز کو جاننے والا طالب علم یہ ضرور کہے گا کہ اس خطے کے اندر 80% اسلام جس عظیم ہستی کے صدقے پھیلا ہے وہ سرکار غریب نواز ہے۔ آپ کا دور مبارک یوں سمجھ لیجئے کہ اکثر قول کے مطابق تو 633 ہجری آپ کا وصال مبارک ہے، بعض علماء نے 634 بھی کہا ہے، تو 633 ہجری، اور موجودہ جو دور چل رہا ہے یہ 1443 ہے، یعنی قمری اعتبار سے جو سال چل رہا ہے یہ 1443 1443، اور حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے وصال، کیونکہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے وصال 561 ہجری میں ہے، یعنی 470 حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے، اور 561 جو ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہے، اور حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا وصال جو ہے وہ 633 ہجری کے قریب بنتا ہے، 633 634 کے قریب، گویا کہ یہ قریبی دور ہے۔ بعض علماء نے یہ بات بھی کی ہے کہ ملاقات آپ کی ثابت ہے کہ نہیں، لیکن شجرہ نسب دونوں بزرگوں کا آپس میں ثابت ہو جاتا ہے۔ چلیں شجرہ نسب کی بات نکل پڑی ہے تو پہلے اسی بات کی طرف اشارہ دیں، حضرت سیدنا غریب نواز کو ایسی شخصیت تو نہیں ہے کہ 15 منٹ یا 20 منٹ ہم ان پر کوئی خطاب کریں، یا جمعہ کا یہ مختصر سا وقت آپ کو گویا کہ اس کا احاطہ کر سکیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ بڑی رات کو اگر زندگی رہی تو کچھ گفتگو کرنے کا شرف ہم، یعنی چھٹی رات کو ہم کوشش کریں گے۔ تاریخی حوالے سے اس وقت حالات کیا تھے، مسلمانوں کی سیاسی پسماندگی کیا تھی، اور بر صغیر غیر منقسم پاک و ہند کے اندر مسلمان کس زبوں حالی کا مظاہرہ حال تھا ان کا، اور کیا پسماندگی، کتنے مشکلات اہل اسلام کے لیے موجود تھی، کس قسم کی طاغوتی قوتیں اور اسلام دشمن قوتیں سیاسی اعتبار سے کس قدر مضبوط اور مستعد تھی۔ اس زمانے میں حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کفر کے سب سے خطرناک علاقے، دہلی نہیں، دہلی تو ایسی مسلمانوں کا دخل تھا، پہلے سے لوگ آتے جاتے تھے، فتوحات کا سلسلہ تھا، یا حیدرآباد دکن کا علاقہ ہے، وہ مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی وہاں پر خوشبو، رابطہ، کوئی نہ کوئی تعلق تھا، لیکن اگر آپ تاریخ اجمیر اٹھا کر دیکھیں تو یہ گویا کہ سخت ترین سنگلاغ زمین تھی کہ جس کو ہموار کرنا اور جس کو آباد کرنا ایک انسان کے لیے اپنی ذاتی طاقت میں انتہائی مشکل تھا۔ آپ کے لیے تبلیغ کا مرکز بھی جو خاص کیا گیا ہے وہ اجمیر کا ہے، کہ جہاں پر مسلمان کو ایک انگلی رکھنا بھی اپنی طرف گویا کہ ایک طوفان کو دعوت دینا تھا۔ تو سرکار غریب نواز تنہا وہاں پر پہنچے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے خطے سے جو کفر کا گڑھ کہلاتا تھا جے پور کا وہ علاقہ، لیکن وہاں سے وہ کرنیں پھوٹی ہیں تو آپ کے افغانستان، پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کے کونے کونے تک پہنچی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ مبارک سلسلہ چشتیہ کہلاتا ہے، اور اس سلسلے کے اندر علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس سلسلے چشتیہ کے جو لفظ، یعنی یہ لفظ کا انتخاب جس ہستی کے لیے کیا گیا وہ حضرت ابو اسحاق
چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شامی رحمہ اللہ، جن کو چشتی سب سے پہلا کہا گیا، اور یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سلسلہ طریقت ہے جو 16 واسطے سے حضرت مولا مرتضیٰ تک پہنچتا ہے، یعنی حضرت سیدنا غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی نسبت سے حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ کی نسبت سے 16 واسطوں سے سرکار مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ شجرہ طریقت پہنچتا ہے۔ اور حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے 8ویں جد اعلیٰ ہیں سلسلہ طریقت کے اندر۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ہندوستان کی تاریخ پر چند باتیں عرض کر چکا ہوں، اور تاریخ کا طالب علم اس بات کو جانتا ہے، 34 صدی ہجری یہ اسلام کی فتوحات کی ہجری رہی ہے، یعنی جب 400 سال ہو گئے ہجرت کو، اور ہجرت کی جو یہ 34 صدی ہجری، جس طرح یہ 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، تو 34 صدی ہجری ہندوستان کے اندر فتوحات کی ہجری رہی ہے، کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسلام کے لیے ہند کی زمین کے اندر راستے کو ہموار فرمایا۔ اور اس وقت حضرت سلطان المجاہدین محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے اس خطے کی طرف تشریف لائے، اور آپ کی شخصیت مبارکہ یہ تھی کہ سلسلہ چشتیہ کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے عظیم، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے چھٹے یعنی دادا طریقت کے اندر حضرت سیدنا غریب نواز کے، جن کی عمر 70 سال کے قریب تھی، سلسلہ چشتیہ میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی اور فرمایا اپنے خطے سے نکلو اور جا کر محمود غزنوی کے ساتھ شامل ہو کر فتوحات میں حصہ لو۔ حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کے 7ویں اوپر درجے کے آپ کے پیر ہیں، یعنی دادا پیروں کے پیر ہیں آپ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ 16 واسطوں سے آپ کا سلسلہ اوپر حضرت مولا مرتضیٰ سے پہنچتا ہے، تو 70 سال کی عمر میں آپ نے حضرت سلطان المجاہدین محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ شرکت کر کے فتوحات کے سلسلے میں شامل ہوئے۔ اور اس بات کا اشارہ واضح طور پر علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف پر بڑی بنیادی کتاب ہے نفحات الانس۔ نفحات الانس حضرت عبد الرحمن جامی کی تصوف کے اندر ایک بڑی بے نظیر اور بے مثال تاریخ میں بھی اور تصوف کے حوالے سے بھی، کیونکہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی ہیں، آپ حضرت سیدنا علاء الدین حضرت عبید اللہ احرار کے مرید ہیں، اور حضرت عبید اللہ احرار حضرت مولانا یعقوب چرخی کے مرید ہیں، اور حضرت مولانا یعقوب چرخی علیہ رحمہ حضرت علاء الدین اتار کے مرید ہیں، اور حضرت علاء الدین اتار میرے آقا سید باؤلق نقشبند کے مرید ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عبید اللہ احرار، جو اس وقت آپ کے سمرقند کا جو یہ خطہ ہے، یہاں پر قصر عارفاں کے نام سے وہ مرکز موجود ہے کہ جس میں حضرت میرے آقا شیخ المشائخ سیدنا و مرشدنا سید باؤلحق نقشبند رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں، اور یہ تمام مشائخ نقشبندیہ کا سلسلہ جو اس وقت سب سے بڑی درگاہ اور اصل الاصول سلسلہ نقشبندیہ کے جو لوگ ہیں وہ قصر عارفاں کے اندر موجود ہے، کہ جو ماوراء النہر اس وقت آذربائیجان کے اندر یہ علاقہ، اور ماوراء النہر کا علاقہ، نہر عربی زبان کے اندر دریا کو کہتے ہیں۔ یہ دریا بڑا، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لیکن تاریخ کے طالب علم ہونے کی وجہ سے کوئی جغرافی اعتبار سے اس کا نقشہ بھی میں عرض کروں، کیونکہ صوفی جو ہوتا ہے وہ سفر کرتا ہے، سیاحت کرتا ہے، سیاحت سفر کرنے سے لوگوں کے بول چال، ان کے مزاج، ان کے حالات پتہ چلتے ہیں، اس لیے بزرگ کوئی ایک جگہ پر نہیں بیٹھتے، وہ سیاحت کرتے ہیں۔ سیاحت سے مراد سفر بڑا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے تبلیغ پہنچی ہے، لوگوں تک اسلام پہنچتا ہے، لوگوں سے رابطے ہو تو لوگوں کے احوال پتہ چلتے ہیں، لوگوں کا مزاج پتہ چلتا ہے، لوگوں کی ذہنیت پتہ چلتی ہے، پھر اس اعتبار سے وہ اسلام کی تعلیم کو مرتب کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے سامنے کون سی بات رکھی جائے، کس طریقے سے رکھی جائے۔ تو گویا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کی زندگیوں کے اندر کئی سفر اور معاملات رہتے ہیں۔ یہی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بات نکل چلی ہے قصر عارفہ کی، یعنی نقشبندی سلسلے کی، کیونکہ یہ آگے آ کر سلسلہ چشتیہ میں ضم ہو جاتا ہے، کیونکہ سلسلہ چشتیہ کی عظیم شاخ میرے آقا حضرت سیدنا شیخ المشائخ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے 10ویں صدی ہجری جو اکبر کا دور ہے، اس میں سلسلہ نقشبندیہ آ کر شامل ہو جاتا ہے حضرت مجدد پاک میں، اس لیے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ میں مرید ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو افغانستان سے تشریف لائے تھے اور دہلی کے اندر آپ نے قرار کیا تھا۔ ان کے دستے مبارک پر 2 عظیم ہستیوں کا نام، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر مرید ہوئے اور ان کو اپنا استاد بنایا روحانی میں، لیکن 2 عظیم شخصیتوں کا بہت بڑا نام ہے جو اسلام کا دروازہ کہلاتی ہے، ایک حضرت امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حضرت امام ربانی۔ یہ بیک وقت ایک دور کے اور پیر بھائی ہیں،
اور انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ کے دست مراد پر بیعت کی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سلسلہ نقشبندیہ میں تسلسل اور سلسلے کی اجازت کے لیے حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ نقشبندیہ میں مرید ہوتے ہیں، وہیں سلسلہ چشتیہ میں اپنے والد گرامی حضرت مجدد صاحب کے والد گرامی میرے آقا حضور مرشدنا حضرت شیخ المشائخ عبد الاحد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فاروقی، آپ امام ربانی کے والد گرامی ہیں اور امام ربانی سلسلہ چشتیہ میں ان سے مرید ہوتے ہیں، اور عبد الاحد صاحب جو ہے یہ مرید ہیں حضور شیخ المشائخ حضرت سیدنا رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت رکن الدین بیٹے ہیں شیخ المشائخ سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ نظامیہ کا پنجاب کے اس خطے کا سب سے بڑا نام حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شیخ رکن الدین ہیں، ان کے خلیفہ ہیں حضرت عبد الاحد، اور ان کے خلیفہ اور بیٹے ہیں حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی۔ تو یہ گویا کہ سلسلے کا میں نے پورا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، کس طرح سلسلہ نقشبندیہ آ کر گویا کہ سلسلہ مجددیہ کے اندر یہ سلسلہ مبارک شامل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دو سہارنپور کے قریب ایک علاقہ گنگو، وہاں پر آپ کا مزار مقدسہ موجود ہے، اور یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سید علاء الدین صابر پیا رحمہ اللہ کے خلفاء اور مریدوں میں آگے چل کر یہ تشریف لاتے، گویا کہ یہ الگ جگہ جگہ پر خانقاہیں بنی ہیں، یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ دین کے ادارے بنے ہیں، یہ دفتر بنے ہیں، یہاں سے اسلام کا پیغام پوری دنیا کے اندر عام ہوا۔ پچھلے جملے سے اپنا ربط جوڑ کر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، خواجہ غریب نواز کے لیے تاریخ کا پس منظر جب تک سامنے نہیں ہوگا، اس عظیم ہستی کی خدمات اور وہ دور، کیونکہ جب تک سیاق و سباق سامنے نہیں ہوگا تو اس شخصیت کی قدر، اس وقت کے معاملات، اس وقت کی دشواریاں، اس وقت کے اندر خدمات یہ سامنے نہیں آ سکتی۔ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قصر عارفاں، ہمارے وہاں عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے ما وراء النہر، اور ہمارے فقہ کی کتابوں میں بھی آتا ہے، یہ ما وراء النہر کے علماء نے بات کی ہے، یہ ما وراء النہر کے مشائخ نے بات کی ہے۔ ما وراء النہر یہ عربی کی ایک ترکیب ہے، ما ورا کہتے ہیں عربی زبان میں پیچھے کو، پیچھے کے جانب۔ اب ظاہر سی بات ہے دریا ما وراء النہر دریا کے اس جانب کے لوگ، اب اگر دریا بیچ میں گزر رہا ہوگا تو جو وہاں پر ہے اس کے لیے یہ لوگ اس جانب کے ہیں، اور جو یہاں پر ہے اس کے لیے یہ لوگ اس جانب کے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دریا، اگر آپ تھوڑا سے علم جغرافی کے اعتبار سے تحقیق فرمائیں تو یہ دریائے آمو ہے۔ دریائے آمو، جس طرح آپ آم لکھتے ہیں نا، کھانے کا جو آم ہوتا ہے پھل آم، اس طرح آمو مد کے ساتھ دریا آمو، یہ افغانستان سے چلتا ہے رشیا تک جاتا ہے، اور اس کو اسلام کا دریا کہا گیا۔ اس دریا کو دریائے آمو، اور اسی کو ما وراء النہر میں نہر کہا جاتا ہے، کیونکہ ہماری عمریں گزر جاتی ہے، ہم ما وراء النہر کا لفظ پوچھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو خواجہ صاحب کی برکت سے اس لفظ کو ہم کھول کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نہر سے مراد یہ دریائے آمو ہے، جو افغانستان کے کنارے سے چلتا ہے اور رشیا تک جاتا ہے۔ اس کی ساحلی پٹی جو ہے یہ اسلام کی پٹی، امام بخاری ادھر ہی آئے، امام ترمذی ادھر ہی آئے، حضرت مولانا یعقوب چرخی تھے تو چرخ افغانستان کے، لیکن ان کی آبادی یہاں پر ہوئی، حضرت عبید اللہ احرار یہاں پر آئے، حضرت سیدنا علاء الدین عطار یہاں پر آئے، سید باہلق نقشبند یہاں پر آئے، امام بخاری یہاں، امام ترمذی یہاں پر آئے، امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، یعنی اسلام کے جتنے خدمتگار علماء مشائخ جنہوں نے اسلام کو باقاعدہ نصاب کے طور پر آگے بڑھایا، ان کا 40% سے زیادہ حصہ اس دریا کے کنارے پر آباد ہے، جو رشیا کے ٹوٹنے کے بعد اور یہ سلطنتیں جو بنی آذربائیجان اور یہ تمام علاقے، یہ دریا کا جو کنارہ یہ ما وراء النہر کہلاتا ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ، حضرت فرید الدین عطار، یہ تمام لوگ اس خطے کے قریب کے وہ لوگ رہے ہیں۔ بات کو تھوڑی آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا وقت جو تھوڑا سے رہ گیا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے فروغ دین کے لیے جو خدمات ادا کی ہے، دراصل قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میں نے اس سے پہلے ایک جمعہ پڑھایا تھا، غلام پرویز ایک بڑا گمراہ بددین شخص گزرا ہے، منکرین حدیث تھا، وہ جگہ جگہ پر تصوف پر تنقید کرتا ہے۔ میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے یوم میں 3 تقریر اس موضوع پر کی تھی کہ صوفیہ میں بیعت اور خلافت کا کیا سلسلہ ہے۔ وہ اگر آپ ہمارے پیج پر چلے جائیں تو اس میں نے منکرین حدیث اور مستشرقین کے تمام اعتراضات کے جوابات ذکر کیے تھے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو KG کی کتابیں نہیں سمجھتا، وہ میٹرک کی کتابیں اس کے سامنے رکھی جائے تو کیا سمجھے کہ یہ خلافت کیا؟ پہلے آپ اس نظام کو تو سمجھے، پہلے اس کی مبادیات کو سمجھے، پہلے اس سلسلے کو سمجھے۔
پہلے اس کی ابتدائیات کو سمجھے. ابتدائی باتیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے تو آگے چل کر کہتے ہیں خلافت تو ہمیشہ سیاست میں ہوتی تھی, تو یہ روحانیت میں کہاں سے آ گئی؟ یہ فضول قسم کے سوالات اور جہالت قسم کے سوالات ہیں کہ جس کو بنیادی اصول اور ٹرمس نہیں پتہ ہے وہ آگے جا کر اس کی بنیاد اور نتیجے پر سوال کرے. وقت مختصر ہے, میں صرف یہ باتیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. قرآن کریم کا یہ وعدہ ہے اپنے دین اور اپنے محبوب کے ذریعے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, وہی اللہ ہے جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے. اور اس رسول مکرم کی شان کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ رب العالمین ان کے ذریعے جو اپنا دین ہے جو اب تک غالب نہیں ہوا, حضرت موسوی دور ہے یا عیسوی دور ہے یا پہلے کے دور ہے, دین کو وہ غلبہ حاصل نہیں ہوا کہ زمینیں اس کے کنٹرول میں آ جائیں, لوگوں کے دل اس کے کنٹرول میں آ جائیں, اور جس ذات کے لیے وہ دل بنائے گئے تھے اور جس ذات کے احکام کے نافذ کرنے کے لیے وہ زمین بنائی گئی اس کے قانون کو زمین پر لایا جائے. تو فرمایا یہ ہمارا نبی ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ عظیم نبی ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, وہی خدا ہے جس نے اس عظیم رسول کو رسالت دے کر بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس کے ذریعے یہ دینوں پر غلبہ دے. میں بات بڑی اہم کر رہا ہوں, ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہیں تو کرسی پر تشریف فرما ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. یہ ذکر ٹیک لگا کر نہ سنیں, یہ ہماری بے حسی, غربت بہت ہے, پریشانی بہت, چھوڑو ان فضول خیالوں کو. ایمان کا جب جذبہ ہی نہیں ہوگا تو آگے کیا چلیں گے؟ تو مسجد میں بھی آپ نے ٹیک لگا کر بیٹھنا, کمر دکھ رہی تو کرسی پر جا کر بیٹھیں, کم سے کم ہمارے فرنٹ پر تو آپ ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں. خود کا ذوق آپ کا برباد ہے تو ہمارا ذوق برباد نہ کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. یہ بے حسی, توبہ استغفر اللہ, زندگی تیزی سے گزر رہی اور آخرت کی فکر نہیں. یہ وہ ذکر ہے جو ایمان کی حلاوت اور زندگی کا رمق دے گا. یہ ہمارے اندر بیداری اور جذبے کو پیدا کرے گا. ہر چیز کاروبار, سستی, مہنگائی نہیں ہوتی, یہ ثانوی چیز ہے. جب مسجد میں آ جائیں تو کلیتاً دین کے لیے آئیں اور اس پیغام کو ذرا مستعد ہو کر لیں. اسی ماحول سے ہم بھی آتے ہیں, اسی ماحول سے آپ بھی آتے ہیں. چہروں کی تازگی کے ساتھ ان برگزیدہ ذکروں کو سنیے. ساری دنیا کا مال بھی اگر ہمارے قدموں میں ڈھیر ہوتا اور خدا نے کرے ایمان نہ ہوتا تو بربادی تھی. تو جن ہستیوں کے ذریعے اصل نعمت ایمان ہمارے سامنے آیا ہے اور ایمان ہم تک پہنچا ہے تو ان کا ذکر تازگی سے سننا چاہیے. ان کے احسان سے آج ہماری داڑھیوں کی وجہ سے ہماری قدر نہیں, وہ ایمان کی وجہ سے داڑھی نے قدر پائی ہے, اور وہ ایمان ان صوفیہ کی برکتوں سے ہم تک پہنچا ہے. توجہ کیجیے میرے دوست, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ, ہم اس نبی مکرم کے ذریعے اپنے دین کو مکمل طور پر اس کو ظاہر کریں گے. اور یقیناً اس کا ظہور جناب رسول کریم کی زندگی مبارک میں ہوا, لیکن یہ اپنے آفاقی اور اپنے منتہا اور پروسیس اپنے مکمل مقام پر جب پہنچا, جب سرکار فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عثمان غنی, مولا مرتضیٰ پہنچے اور باقاعدہ طور پر زمین پر اللہ کا قانون جو قرآن میں موجود ہے وہ پورا اپنی صورت کے ساتھ نافذ ہوا. لیکن آگے چل کر مسلمانوں کی سیاسی ابتری کی وجہ سے اور سیاسی خلفشاری کی وجہ سے اور باہمی شدید اختلاف کی وجہ سے سیاسی معاملہ تو ہمارا کلیپس کر گیا. وہ ریاست کی مضبوطی اور سیاسی اعتبار سے اپنا کنٹرول حاصل کرنا, وہ مسلمانوں کی باہم انتشار, نسل پرستی, یہ اردو بولنے والا ہے تو یہ بلوچی بولنے والا ہے تو یہ پشتو بولنے والا ہے, اس قسم کے فضول باتیں ہمارے اندر لا کر اسلام کے شجر کو کاٹ دیا گیا, گرا دیا گیا. یہ زبانیں اپنی جگہ پر حیثیت رکھتی ہیں, لیکن یہ ہمارا تعارف ہے, ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین قرآن و سنت ہے. تو آج بھی پاکستان میں کئی نسل پرست لوگ زبانوں کو سامنے لے کر آتے ہیں, اور زبان, لسانیت یہ دین کی سب سے بڑی دشمن ہے. اس لیے کہ مسلمان زبانوں میں نہیں بڑھتا, وہ کلمہ پڑھ کر حبشی ہو یا عربی ہو وہ ایک ہو جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, خدا کی بارگاہ میں نسلوں کا کوئی اعتبار نہیں, خدا کی بارگاہ میں وہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. وہ پرہیزگاری کر دیتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, اسی صف کے اندر اردو بولنے والا, پشتو بولنے والا, عربی بولنے والا, سید بھی ہے تو جناب کوئی غیر سید بھی ہے, کوئی عام ذات پات والا بھی ہے, لیکن جب کلمہ پڑھ لیتا تو ایک صف میں برابر ہو جاتا ہے. تو اسلام کے اس عروج کو سب سے بڑا نقصان اور دھچکا زبانوں سے ہوا, صوبوں سے ہوا, علاقائی عصبیت سے ہوا, اور یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی گئی. خلفاء راشدین کے دور کے بعد ایک ہنگامہ آپ کے سامنے موجود ہے. بنو امیہ کی 1.25 سال کی تاریخ اور 450 سال کی تاریخ بنو عباس کی, کیا بربادیاں ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد مغل کا دور ہے, تو پھر چنگیز خان کا آ جانا ہے, پھر اس کے بعد اور تباہیاں جو ہوئی ہے, رہی تھوڑی بڑی جو کسر تھی وہ چنگیز خان کے دور کے اندر جو مکمل کر دی گئی, اور مسلمانوں کا پوری عمارت جو سیاسی سٹرکچر تھا وہ زمین بوس ہو گیا. اللہ رب العالمین نے دین کو غالب رکھنا ہے قیامت تک. میں کہتا ہوں عصبیت, غامدی صاحب تعصب کرتے ہیں,
جاوید غامدی تنقید کرتا ہے صوفیہ پر، لیکن بات کرتا ہے ابو الاعلیٰ مودودی کی، بات کرتا ہے ان کی۔ میں نے کہا ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اسلام کا سر چشمہ۔ وہ کہتا ہے کہ بر صغیر میں لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا ہی چشتیوں نے ہے۔ کس طریقے سے آپ صوفیہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ ان کے اخلاص کو سلام نہیں پیش کرتے تو ان کو اسلام کے خلاف کہہ رہے ہو کہ اسلام کے خلاف چلنے والی تحریک معاذ اللہ صوفیہ کی ہے۔ تمہیں تو جناب امریکہ میں گوروں کی چمچہ گیری کے اندر نیشنلٹی مل گئی، تمہیں کیا پتا اسلام کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا پتھروں کی زمین پر پیدل چلنا کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ جناب سوکھی روٹی کھانا کیا ہے؟ جو صوفیہ نے اپنے وطن، اپنی اولاد سب کو چھوڑ کر اور ہر قسم کی مشقتوں کو برداشت کر کے ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے اللہ کے ذکر کو شروع کیا، آج یہ بڑی بڑی مسجدیں بنی ہیں تو ان کی جھونپڑیوں کا صدقہ۔ تو اگر آپ سلام نہیں پیش کر سکتے ان کو، ان کی عزت نہیں کر سکتے، تو اتنا بڑا تہمت لگانا کہ اسلام کے خلاف سازش صوفیہ کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تم تک اسلام، تمہارے چھوٹے سے 10 فٹ کے گوروں کے ناجائز ڈالروں پر پلنے والوں، تمہارے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ آج اسلام کی جو آبادی ہے یہ صوفیہ کے ذریعے۔ یہ خانقاہیں نہیں تھی، یہ اسلام کے قلعے تھے۔ میں تھوڑا سے وقت رہ گیا، بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کیسا انقلابی کام، اپنے تو اپنی۔ ابو الاعلیٰ مودودی نے اسلام کا سر چشمے میں واضح طور پر لکھا، ابو الحسن ندوی نے تاریخ دعوت و عظیمت کے اندر واضح طور پر لکھا، غیر جانب طور پر۔ فرمایا وہ لکھتے ہیں کہ افغانستان، پاکستان، ہندوستان میں کیا بات کرتے ہیں؟ فرمایا تبلیغ تو دور کی بات، اللہ اللہ کہنا بھی اگر کسی کو سکھایا تو یہ چشتیوں نے سکھایا۔ یعنی کیا مقصد تھا میرے دوستوں؟ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، صرف وہ تاریخ کے اہم اور قیمتی واقعات کے لیے آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا ہوں کہ خدا را دنیا چلتی رہے گی، اپنے ان محسنوں کو یاد کریں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کے حالات پڑھیں۔ آنے والے مستقبل میں آپ کے پاؤں اسلام پر مستقیم ہو جائیں گے، جم جائیں گے، اور پھر آپ کو نماز اور کلمے کی لذت حاصل۔ ان کے ملفوظات پڑھیں کہ جب مشکلات پیش آتی ہے تو بندہ کس طرح زندگی گزارے غربت کے اندر، کیونکہ اصل چیز تو ایمان ہے۔ آزمایا جائے گا مال لے کر، اللہ فرماتا ہے کہ ہم آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا آزمایا جاتا ہے مومن کو اس کی جان کو لے کر، اس کے مال کو لے کر، اس کے کاروبار کو برباد کر کے، اس کی اولاد کو ہلاک کر کے، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا جو ہمارے بندے ہوتے ہیں وہ ہنس کر کہتے ہیں اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میرا نام درج ہو چکا ہے، یہ چیزیں مجھ پر آ اس لیے رہی ہے کہ میرا نام درج ہو گیا ہے۔ جب میرا نام رجسٹر میں درج ہو گیا ہے تو ابھی میرا انٹرویو ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہلا جلا کر مجھے دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہمیں مان رہا تھا تو صرف زبانی دعویٰ تھا، نعرہ تھا، یہ دل سے مان رہا تھا۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ ان پریشانیوں، ان حالات کی پراگندی اور ان آفتوں سے پریشان نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے میں قبول کر لیا گیا ہوں، اس لیے اب میرا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ کہتا ہے جناب میں بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کے لیے تھے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، بشارت ہے اللہ پر یقین کر کے دین پر جم جانے والے ان صابر جماعتوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور یہ بھی اللہ کے لیے تھے۔ اس کی عملی تفسیر واللہ باللہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، تاریخ پڑھ کے دیکھیے، صحابہ کے بعد اس کی عملی تفسیر صوفیاء کرام ہے کہ جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ جانے دے دی، اپنے علاقے خطے چھوڑے، خاندان بھی خدا نے ان کو بڑا عروج دیا تھا۔ حضرت سیدنا غریب نواز کو دیکھیے، اتنا بڑا باغ تھا، سب صدقہ کر دیا، سب صدقہ کر دیا، اور جناب نکل پڑے اللہ کی بارگاہ، اللہ کی راہ کے اندر، نہ کوئی ساتھ، نہ آگے کا کچھ پتہ، نہ کچھ فرمانی دین کی خدمت۔ اب آپ دیکھیے کہاں سے چلے کہاں پر پہنچے۔ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، خاندانی امیر ہیں، ساری جائیدادیں دے دی اور نکل پڑے جناب اللہ کی دین کی خدمت کے لیے۔ آج بڑے بڑے بادشاہ اور غامدی جیسے بڑے بڑے پلیت کتنے پیدا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، قبروں کے نشان نہیں ہوتے۔ داتا اور خواجہ کو 1000 سال ہو گیا ہے۔ میں ایک دفعہ حضرت داتا صاحب کے عرس پاک میں پہنچا، انارکلی کے علاقے میں رکا ہمارے ایک دوست کے گھر، مجھے نہیں پتا تھا، میں اترا نیچے تو دیکھا قطب الدین ایبک کی قبر موجود تھی۔ قطب الدین ایبک کون ہستی ہے؟ شہاب الدین غوری کا نائب ہے، اس کے خلیفاؤں میں سلطان التمش جیسے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جناب ویران قبر پڑی ہوئی ہے۔ میں ان کی برائی نہیں کرتا، اچھے آدمی تھے، اچھے اور نیک بادشاہ تھے، میں ان کی کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس نے زمین کو پکڑا خدا نے اس کو کہاں رکھا، اور جس نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا۔ میں کہتا ہوں آپ دیکھیے 1000 سال گزرنے کے بعد لوگ اپنی باپ کی قبر کو بھول جاتے ہیں، لیکن اولیاء کی قبریں چاہے بغداد میں ہو یا سمرقند میں ہو
یا گولڑا میں ہو یا اجمیر میں ہو یا لاہور میں ہو، کسی کو کچھ یاد نہ ہو، ان کے دربار یاد رہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروا دوں گا. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب کا وعدہ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرواؤں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تمہارا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ تم میرا ذکر کرو، رب فرماتا میں تمہارا چرچا کرواؤں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. بات کو یہاں پر سمیٹ کر لے آتے ہیں میرے دوستو بزرگوں. حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر یہ سیٹ اپ اگر آپ دیکھیں، آپ نے اپنے بعد جس عظیم خلیفہ کو چھوڑا تھا وہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی کی سب سے بڑی خانقاہ یعنی مدرسہ جہاں قرآن کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم، نبی کی سنت کی تعلیم. ان کے خلیفہ اجل بنتے ہیں اجودن کے علاقہ جس کو آج آپ پاک پتن کہتے ہیں. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، اس خطے کا سب سے بڑا مدرسہ یہاں قائم ہوا. لوگ جوک در جوک قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے حضرت بابا صاحب کے پاس یہاں پہنچتے تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء ہے بدایون کے بخاری سید ہیں، بخاری سید ہیں. ان کو دہلی کے اندر حضرت بابا فرید کے علمی اور حدیث اور تفسیر اور تصوف کے بارے میں کسی نے بتایا تو کہتے ہیں میرے دل کے اندر حضرت بابا صاحب کی محبت پیدا ہوئی. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں سے سفر کر کے اجودن یعنی پاک پتن شریف پہنچے اور حضرت بابا فرید کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. اور بیعت ہونے کے بعد انہوں نے ان کو باقاعدہ درسی کتابیں پڑھائی. جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی سب سے بڑی کتاب علامہ عبد الشکور سالمی رحمہ اللہ کی کتاب التمہید کہ خلافت کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، ولایت کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، اہل بیت کے بارے میں اہل سنت کے عقیدہ کہ حضرت ابوبکر بلا فصل خلیفہ اول ہیں، افضل سب سے ہیں، پھر حضرت عمر عثمان، یہ سارے عقیدوں کی کتاب حضرت بابا صاحب نے پہلے ان سے قرآن کا امتحان لیا. فرما فلاں صورت مجھے سناؤ، فلاں صورت سناؤ، پھر رک کر کہتے ہاں اس صورت کا ترجمہ مجھے بتاؤ، اس کی تشریح بتاؤ. اچھا فقہ کا یہ مسئلہ ہے تو بعض ائمہ یہ کہتے ہیں فتویٰ کس پر ہوگا. یعنی باقاعدہ اپنے دور کے جید عالم دین بابا صاحب نے جب دیکھا کہ نظام الدین اولیاء علم میں بڑے پختہ رکھتے ہیں اور مضبوط عالم ہیں، اللہ اکبر، تو آپ نے پھر ان کے سر پر خلافت کا تاج سنبھالا. صوفیہ کی گدی یہ مصلی ہوتا تھا، الگ سے کوئی گھر نہیں ہوتا تھا. یہ سارا کانسیپٹ ہی غلط ہے. ان کی گدی ان کا مصلی، جب مصلی گیا تو تصوف بھی گئی. آپ پڑھ کر دیکھیں ان کا مصلی، ان کی گدی یہ مصلی تھا اور ممبر تھا، کیونکہ ممبر رسول اللہ کی امانت ہے. ممبر رسول اللہ کی امانت، دین کے فروغ کا مرکز ممبر ہے. لہذا کسی نے اگر مسجد کو چھوڑ کر اپنا آستانہ بنا لیا وہ پھر طریقت ہی گئی، پھر معاملات ہی خراب ہوئے، پھر الٹے سیدھے سارے کام شروع ہوئے. لیکن جب تک طریقت کا مرکز مسجد رہا وہ خانقاہ آباد رہی، قال اللہ قال رسول کا مرکز رہی. جلدی سے آگے چلی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ، کئی خلفاء میں نصیر الدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ ہے، اور ان کے خلفاء میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ، یہ تو یعنی دہلی، حیدرآباد، دکن، ان علاقوں کے اندر اور ہندوستان کے ان علاقوں کے اندر بڑی بڑی خانقاہیں کھل گئی. خانقاہ کا معنی یہ نہیں تھا کہ بلا کر صرف دیکھ سے کھانا کھلائے، نہیں، کھانا کھلانے کا اخلاق ہے. جو بندہ آپ کے پاس، سرکار نے فرمایا کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے میں ایک نیکی ہے، ایک فضیلت ہے. لیکن وہ جگہ کیا تھی؟ دور دور سے لوگ ان سے درس سننے آتے تھے، کیونکہ بیعت کا معنی ہے شیخ کی صحبت. اس کے پاس بیٹھ کر سمجھا جائے کہ رسول اللہ کیا کہتے تھے، اللہ کیا کہتا ہے، ہم نے کیسا بننا ہے، تنہائی میں کیسا رہنا ہے، ظاہر میں کیسا رہنا ہے، شریعت کے فرائض کیا. یہ بیعت کا تسلسل ہے. جو شیخ کے سامنے بیٹھ کر بندہ اسلام کی تبلیغ لیتا ہے، پھر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو شیخ نے جناب بالغان کے لیے الگ مدرسہ لگایا کہ ان کو آپ قرآن پڑھائیے، ان کو آپ قرآن پڑھ کے جب آگے آ گئے تو اب قرآن و سنت کے معنی سمجھانے کے لیے جب ان تمام کتابوں کو پڑھ لیا تو بڑی کتابیں شیخ خود پڑھا رہے ہیں. یہی غوث اعظم کی پوری زندگی رہی ہے. ایک جیسے جید عالم ایک مدرسے میں زندگی گزارتا ہے، یہی غریب نواز کی زندگی، یہ بختیار کاکی کی زندگی، یہ حضرت بابا فرید کی زندگی، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. خبر آئی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر کفر اور شرک کا راج ہے، وہاں توحید کی پیغام کو کوئی لے کر نہیں پہنچا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے خلیفہ حضرت اخی سراج کو اپنے پاس رکھا اور فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری لائبریری میں یہ چند قیمتی کتابیں یہ یہاں سے اٹھانا، دہلی کی خانقاہ کو نصیر الدین سنبھالیں گے، آپ یہاں سے اٹھ کر بنگلہ دیش جائیں گے اور بنگلہ دیش میں آپ مرکز قائم کریں گے. خواجہ نظام الدین اولیاء میرے آقا محبوب الہی نے جب دہلی میں انتقال کیا، حضرت سرکار شیخ المشائخ اخی سراج وہ کتابیں لے کر پہنچے بنگال میں مدرسہ خانقاہ قائم کی اور وہاں پر آپ کے ہاتھ پر ایک مرد حق نے بیعت کی جس کا نام تھا علاء الحق
پڑوی علیہ رحمہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے ہاتھ پر فیض لینے کے لیے سمنان کا بادشاہ جو سلطنت کو چھوڑ کر اس راستے سے آ کر بنگال کے اندر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ۔ یہ پورا گویا کہ بنگال کا علاقہ ہے۔ میں بات کو بس ختم کر دیتا ہوں 3-4 منٹ کے اندر۔ اگر آپ 18ویں صدی میں آ جائیں، انگریز اس وقت داخل ہو چکا تھا۔ تاتاریوں کا دور کون سا دور تھا کہ جس دور کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز اور قریب کے لوگ موجود تھے، اسلام کو اس وقت سہارا تاتاریوں کے مقابلے میں تصوف نے دیا تھا۔ 18ویں صدی میں جب فرنگی دجال اس سرزمین پر اتر آئے تو 18ویں صدی کے اندر سلسلہ چشتیہ نے بر صغیر کو بتایا۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ دکن والے، ان کے خلیفہ حضرت شاہ نیاز احمد دہلوی علیہ رحمہ، اب آپ دیکھیں ان کے خلفاء میں حضرت مولانا نظام الدین صاحب، ان کے خلیفاؤں میں حضرت مولانا فخر الدین جن کو فخر پاک کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حیدرآباد دکن کے اندر، راول کھنڈ کے اندر، بنگال کے اندر خانقاہیں بنائی۔ راول کھنڈ کے اندر حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی نے جو خانقاہ بنائی، افغانستان کے لوگ وہاں دین پڑھنے آتے تھے۔ یہ شجرہ پھر راول کھنڈ سے وہاں پر اسلام کی تبلیغ میرے دوستوں بزرگوں پہنچتی ہے۔ بات کو مختصر کرتے ہیں، حضرت مولانا فخر الدین دہلوی اپنے والد گرامی مولانا نظام الدین صاحب جو حیدرآباد دکن میں ان کی بہت بڑی خانقاہ تھی، دہلی میں خانقاہ بنائی، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے بڑے یار تھے۔ حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ امام المحدثین تھے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے ٹکر کے عالم تھے۔ شاہ صاحب نے اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا فخر الدین دہلوی جن کا لقب سلسلہ چشتیہ میں فخر پاک لیا جاتا ہے، اور ان کا خلیفہ آپ کے اس پاکستان کا ناز حضرت شیخ المشائخ نور محمد ماہروی علیہ رحمہ۔ نور محمد ماہروی علیہ رحمہ خلیفہ آئے حضرت فخر الدین، پنجاب کی خانقاہ پھر حضرت نور محمد ماہروی نے بنائی۔ ان کے خلیفہ آئے حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ آئے حضرت شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ۔ گویا کہ پنجاب کا یہ خطہ دیکھیں، بنگلہ دیش کا خطہ دیکھیں، اور آپ اندرون ہندوستان کا خطہ دیکھیں، افغانستان کا خطہ دیکھیں، یہاں اسلام کے جو مرکز بنے ہیں وہ چشتی بزرگوں نے بنائے۔ تو لہٰذا یہ وقت ہے ان کو پڑھنے کا، خراج تحسین پیش کرنے کا۔ یہی وہ مدارس تھے، یہی وہ خانقاہ تھے جن کی وجہ سے آج ہماری یہ مسجدیں بنی، جس کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ذکر کو اپنے دلوں میں تازہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، حبیب ہم تجھے موسیٰ کا قصہ بھی سنائیں گے، عیسیٰ کا بھی قصہ سنائیں گے۔ مولا ان کو تو وقت گزر گیا ہے، ان کا قصہ اب کیوں سنایا جا رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ان کی یادوں سے تیرا دل مضبوط ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مشائخ کا ذکر جنود من جنود اللہ، حق پر قائم رکھنے کے لیے اور شیطان سے مقابلے کے لیے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ ان کے ذکر سے دل میں توانائی آتی۔ قرآن کا 35% قصوں پر ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کبھی حضرت ابراہیم کا قصہ، حضرت نوح کا قصہ۔ قصوں میں زندگی، انسان کی طبیعت یہ ہے کہ پچھلوں کو دیکھتے ہوئے اس عمل کی طرف جاتا ہے، اس راستے پر چلا جاتا ہے۔ اسی طریق پر ہم عرس کے اندر اولیاء اور صوفیاء کے قصوں کو بیان کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ کہتے ہیں یہ قصے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا قرآن میں بھی تو کئی قصے ہیں۔ سورہ یوسف کے قصے میں اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، حبیب ہم نے تجھے قرآن میں کئی قصے سنائے ہیں، لیکن سب سے بہترین قصہ یوسف کا قصہ ہے۔ تو لفظ قصہ کا معنی کوئی من گڑت بات نہیں ہوتی، قرآن قصہ بول رہا، نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے حسین قصہ، نقص، ہم تجھے قصہ سنائیں گے۔ تو قصہ سنانا رب کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اور وہی سچی باتیں آگے بڑھانا۔ تو اس کو قصہ کہانی کہہ کر دیوار پر مار دینا، ایک جاہل آدمی، دنیا پرست اور دنیا کا دل دادا، جس کو کھانے پینے اور جمع کرنے کے علاوہ کچھ نہ آتا ہو، اور جو موت اور آخرت کو بھول چکا ہو، اسے اس کی کیا قدر۔ لیکن جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، رب کی رضا پر یقین رکھتا ہے، وہ جانتا ہے جس رب سے میں نے دعا کی تھی یا اللہ چلوں گا ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتہ کون وہ بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، وہ صالحین ہیں۔ تو خواجہ صاحب اپنے درجے کے اندر ہماری دعاؤں کا وہ مدعا ہے، غوث اعظم ہماری دعاؤں کا وہ مدعا ہے جو ہم نے نماز میں مانگی تھی، یا اللہ دکھا دے وہ لوگ ہمارے سامنے، ان کی زندگیاں بتا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہم خود کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو یہی وہ انعام یافتہ بندے ہیں جن کے عرس پر آج جمعہ پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ نے وقت دیا، اللہ رب العالمین سرکار غریب نواز کی تربت مقدسہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے بہت اجمال کے ساتھ چند جملوں کے اندر جلدی کر کے پورے بر صغیر کے اندر ان خانقاہوں کا ایک انقلاب جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ٹھہر کر اگر ایک ایک کو سنا جائے
تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، نہ وہ کوئی وسائل، نہ کوئی اسباب، نہ کوئی سہولت، لیکن کام ایسا کیا ہے جناب کہ 1000 سال ہو گئے. اس کی جڑیں، قرآن کریم کہتا ہے نا کہ یہ اس کی جڑیں ایسی ہیں جو زمین میں گہری ہیں اور اس کی شاخوں نے آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں مشائخ طریقت کے سلسلے پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ان نیک لوگوں کے طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی سے شیطانی خیالات اور غیر اسلامی رسومات اور غیر اسلامی عادات کو نکال کر صوفیہ کے طریقے پر چلتے ہوئے قرآن و سنت کو اپنا مرکز بنائے، ہر حال میں شریعت کی بالادستی، ہر حال میں قانون دین کی بالادستی. اور آج کے جمعے کے صدقے اللہ رب العالمین تمام عالم اسلام پر فضل و کرم فرمائے، ہم نے گمراہی، بدعقیدگی اور بددینی سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. اپنے گھروں میں فاتحہ کا سلسلہ کیا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ یہ کون ہستیاں ہیں، اس لیے کہ شاید تمہاری تلقین ان کو نہ بچا سکے لیکن غریب نواز کا نام ان کے ایمانوں کو بچا دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.